دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کل، نیب آرڈیننس یا نیب ترامیم جو کی ہیں حکومت نے، اور اس میں خواجہ حارث کو وکیل کرنے کا کہا ہے۔ خواجہ حارث مسلم لیگ نون کے وکیل رہے ہیں اور نواز شریف کے، اور بڑا اہم وہ رہا ہے ان کا، خاص طور پر نیب کیسز میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف۔ تو دوسری طرف ایک دلچسپ چیز ہوئی ہے کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں آج دیکھا کہ مونس صلاحی کی طرف سے امجد پرویز پیش ہوئے ہیں جو یہاں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ چیز آپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ سارے وکیل، بڑے بڑے وکیل جن پہ کچھ عرصہ پہلے یعنی پی ٹی آئی کے ٹرولز یا ان کے کچھ رہنما بھی تنقید کرتے تھے کہ کرپشن بچانے کی جنگ کے لیے ان کے ساتھ ہیں، تو اب یہ دوسری طرف آ گئے۔ دیکھیں یہ پروفیشنل ہوتے ہیں وکیل، وہ کسی جماعت کو تو جوائن نہیں کرتے۔ خواجہ حارث نے کبھی نون لیگ کو جوائن نہیں کیا، وہ ہمیشہ پروفیشنل لائر رہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی ٹی وی میڈیا پہ آ کے انٹرویو بھی نہیں دیتے۔ وہ صرف اپنے آپ کو عدالت کے اندر اپنے کلائنٹ کی وکیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، عدالت سے باہر ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی یا کسی پارٹی لیڈر کو یا کلائنٹ کو دفاع نہیں کرتے۔ تو یہ پروفیشنل اپروچ ہے، اور میرے خیال میں یہ پروفیشنل اپروچ جو ہے ایڈوکیٹ امجد پرویز نے بھی ابھی دکھائی ہے، جو کہ اب مونس صلاحی کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں، جبکہ وہ مریم نواز کے بھی وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہ پروفیشنل اپروچ ڈاکٹرز کو بھی دکھانی چاہیے، صحافیوں کو بھی دکھانی چاہیے کہ ان کو اپنے پروفیشن سے زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے، کسی شخصیت سے نہیں، اور کیس ٹو کیس بیسس پہ ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ کا لگاؤ جو ہے وہ نون لیگ سے ہے یا تحریک انصاف سے ہے، تو آپ کے سامنے اگر ہسپتال میں کوئی مریض آ جائے جس کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے یا تحریک انصاف سے ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس مریض کو اس لیے پار کر دیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی ووٹ کم سے ہو ہے جائے۔ یا نون لیگ سے ہے۔ تو یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ پروفیشنل اپروچ صحافیوں کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ان کو بھی ایک پروفیشنلی بڑا ایک ڈیٹیچ ہو کے کسی کے ساتھ قربت یا رغبت یا کسی کے ساتھ انات کی وجہ سے اپنی رائے یا اپنی رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا چاہیے۔ یہ ایک دلچسپ چیز آپ نے کہی، یہ ظاہری بات ہے، یہ تو اصولی بات ہے، اس پہ تو وہ ہے، لیکن ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ اب تو لوگ بالکل پروفیشنلزم تو دور کی بات ہے، اب جو تھوڑا سا وہ بنیادی جو سینس ہے کہ بھئی آپ کی جو اپنے جاب کا، اپنے کام کا تقاضا ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ یعنی اب آج جس طرح ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ میریٹ میں ایک سیمینار میں سابق وزیر اعظم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اینکر اسٹیج پہ جا کے تقریر کر رہے ہیں، ان کو بلایا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو آدھی بوتل بھی پانی کی ضائع نہیں کرتے۔ اب ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پھر آدھی بوتل تو بعض اوقات یہاں یہ بھی ہے کہ وہ آدھی بوتل بھی سرکار کے خزانے پہ آتی رہی اور وہ باہر سے آتی رہی، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سیاستدان ہو کے دبئی کا پانی پیتے ہیں اور باقی لوگ بھی۔ تو اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال بنیادی بات وہی ہے کہ پروفیشنلزم جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ بے شک آدھی بوتل پانی کو تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ پانی آپ کے ہی استعمال میں رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کی ایمانداری کا، جہاں پہ آپ شاید کہیں کہیں گیلن پانی کا اپنے نہانے پہ یا کپڑے دھونے پہ خرچ کر دیتے ہیں، تو پینے کا پانی تو آبویسلی جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی آپ خیال رکھتے ہیں۔ تو آدھی بوتل پانی پتہ نہیں کس نے غائب کی ہے، کسی اینکر نے یا صافی نے ہی غائب کر کے پی لی ہوگی تبرک سمجھ کے کیونکہ اس سے نہیں یہ بھی وہ خود بھی ایماندار ہو جائے گا۔ نہیں یہ بھی ہے کہ میرے خیال سے اہلیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ایک ایماندار ہے، کہ ایماندار بندے کو آپ بٹھا دیں وہ کام کچھ نہ کرے، وہ 5 سال بعد سکون سے نکلے، جی میں نے تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں لیا، بلکہ وہ کہے کہ تنخواہ بھی نہیں لی، لیکن پتہ چلے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، یا اس جس میونسپلٹی کے ایون کی ایک میونسپل کمیٹی کا کوئی سربراہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی نالی نہیں پکی کرائی، کوئی کام نہیں کیا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں ایک جو وہ تھے مغل بادشاہ، اس نے کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی، اپنا بھائی بھی کوئی نہیں چھوڑا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی اب 3.5 سال کی حکومت کے بعد آپ یہ کہیں کہ پانی کی بوتل، بھئی آپ کوئی بڑی مثال دے دیں، لیکن اچھا، بہرحال آئی تھنک اس کو انگریزی میں سائیکوفینسی بھی کہتے ہیں، کہ اب آپ جب کسی شخصیت سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا ایک نگران حکومت آئی تھی
بے نظیر حکومت شاید جب ڈسمس ہوئی تھی تو معراج خالد صاحب آئے تھے، جی ان کو نگران وزیر اعظم، ان کے تو بڑے ان قصیدے کو لکھے گئے بڑی تھے. تصویریں آتی تھی کہ دیکھیں جی عام آدمی کی طرح یہ کرتے ہوئے، عام آدمی کی طرح وہ کرتے ہوئے. تو میں کسی کو اس وقت بھی کہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ عام آدمی جو ہے یہ بنیادی طور پہ تو عام انسان ہے نا، بہت سے کام انسان ایک طرح کا کرتا ہے اور وہ سارے کام آپ دکھا بھی نہیں سکتے. تو انسان ہے، جو وہ ہے وہ ہے. تو اتنی زیادہ سائیکو فینسی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ صحافیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آدھے پانی بوتل. یہاں پہ تو آدھا لیٹر جو ہے پیٹرول اب ملنا مشکل ہو گیا اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی حکمرانوں پہ مختلف آئی ہوتی ہے. حکمرانوں پہ عائد ہو رہی ہے. تو یہاں پہ آدھے پانی بوتل کی اس طرح کی کہانیاں بیچ کے کسی کو ایماندار ثابت کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں اس عوام سے ظلم ہے، اس موٹر سائیکل والے سے ظلم ہے جو گھنٹوں لائن میں لا کے آدھا لیٹر پیٹرول جو ہے وہ اپنے موٹر سائیکل میں ڈلواتا ہے. یہ بات اس پہ ختم کرتے ہیں کہ معراج خالد کی آپ نے بات کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی بڑے قصیدے لکھے جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالموں میں، ان کو بڑا فرشتہ صفت انسان کرنے کی کوشش کی کہ ظاہری بات ہے تھوڑا سا عرصہ تھا وہ حکومت میں تھے، وزیر اعظم تھے، لیکن بنیادی بات یہ کہ یہی کہانیاں بیچتے ہوئے نسیم حجازی سے لے کر جاوید چودھری تک یہاں تک پہنچے ہیں. اہلیت کی بات نہیں کرتے کہ ڈیلیور کیا کیا ہے، جو آپ کا اختیار تھا اس کو آپ نے کتنا استعمال کیا، وہ کسی نے نہیں کیا کہ اختیار کتنا استعمال ہوا ہے.